سامعین محترم، آج الحمدللہ ہم سورۃ الاعراف شروع فرما رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے سورۃ انعام کل مکمل ہوئی۔ اس سورۃ کا نام اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، جس کے اوپر وہ لوگ جو ابھی تک جنت میں جہنم میں بھی نہیں اور جنت میں بھی نہیں ہیں، دیوار کے اوپر ہے، اور امید ہے ان کو کہ جنت میں جائیں گے۔ تو چونکہ اصحاب الاعراف کا ذکر اس صورت میں ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام بھی سورۃ الاعراف رکھا ہے۔ اس صورت کا ماقبل صورت سے سورۃ الانعام سے ربط تعلق سورۃ الاعراف میں انعام میں اللہ نے مسئلہ توحید واضح کر دیا ہے۔ نفی شرک اعتقادی، نفی شرک فعلی کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ اس صورت میں اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر اس مسئلے کو جرأت کے ساتھ بیان کریں۔ پہلی آیت میں ہی یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل کیا ہو چکا ہے، میرے پاس تو دلائل موجود ہیں، بات ایسی ہے کہ مدلل ہے، مسئلہ توحید بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اب اس مسئلے کو جرأت کے ساتھ، دل میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، کھول کھول کر جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ پچھلی صورت میں دلیل نقلی صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلی اور 18 انبیاء سے، باقی انبیاء سے اجمالاً بیان کی تھی، اور یہاں اب اس مسئلے پر اللہ 6 انبیاء سے تفصیلی دلیل نقلی پیش کریں گے۔ 6 انبیاء سے، وہ آئیں گے آگے اپنی جگہ پر۔ اس صورت میں 3 دعوے ہیں۔ سورۃ اعراف میں کتنے دعوے ہیں جی؟ 3۔ پہلا دعویٰ یہی ہے کہ میرے پیغمبر مسئلہ توحید کو جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرو، بیان کرو، اور دل میں اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا دعویٰ کہ شرک فعلی کے بارے میں، توحید کے بارے میں اللہ کی وحی کی اتباع کرنی ہے، اور شیاطین الانس والجن ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اتبعوا ما، دوسری آیت میں ہی دوسرا دعویٰ موجود ہے، اتبعوا ما انزل الیک، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا اوروں کی پیروی اور دوست ولیوں اور کارسازوں کی پیروی نہیں کرنی۔ اور تیسرا دعویٰ کہ غیب دان اور کارساز متصرف فی الامور صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ آگے جا کر بیان ہوگا 7ویں رکوع میں۔ چنانچہ شروع کی ہے الف لام میم صاد، یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف مقطعات، مقطع۔ ان کو کیوں حروف مقطعات کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، صاد الگ۔ ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حروف جو ہے نا، یہ 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کا معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور اس میں تمام مسائل
واضح کر کے اور خاص طور پر مسئلہ توحید دلائل کے ساتھ مبرہن اور مدلل کر کے بیان کر دیا گیا ہے. فلا یکن فی صدرک حرج، چنانچہ نہیں ہونا چاہیے فی صدرک، آپ کے سینے میں، حرج، تنگی، من ہو، اس کے بارے میں، یعنی اس کی تبلیغ کے بارے میں، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے بارے میں تیرے دل میں اس کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی تنگی، کھل کر جرأت کے ساتھ حق کو بیان کرو، جرأت کے ساتھ لوگوں کو مسئلہ توحید بیان کرو. اور اس پر اگر نقلی دلیل اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیش کریں گے. دیکھ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کہ کس طرح اس نے فرعون کے دربار میں مسئلہ توحید پیش کیا. میرے پیغمبر تو بھی اس کی طرح کھل کر جرأت کے ساتھ مسئلہ توحید بیان کر. اچھا یہ کتاب کیوں اتاری ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں. لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے یہ قرآن نازل کرنے کا، کتاب نازل کرنے کا یہ مقصد بیان ہو رہا ہے. کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ یہی قرآن ہے. قرآن سے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور سورۃ مرسلات کے آخر میں اللہ فرمایا قرآن کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ قرآن سے بڑھ کر کون سی نصیحت ہے؟ آپ اپنی طرف سے لچھے دار تقریر کر لیں، بڑی خوبصورت بات کر لیں، بڑی عقل والی بات کر لیں، بڑی سمجھداری والی بات کر لیں، لیکن قرآن سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اگر تبلیغ کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے تو کس کے ذریعے کریں؟ ذکر بالقرآن. اللہ خود قرآن میں اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، ذکر بالقرآن. میرے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے کس کے ذریعے؟ صفدر صاحب، قرآن کے ذریعے. نصیحت کس کے ذریعے کیجئے؟ قرآن کے ذریعے. من یخاف وعید، اس آدمی کو جو ڈرتا ہے ڈراوے سے، وعید پکڑ سے ڈرتا ہے نا، اسے قرآن کی ذریعے نصیحت کیجیے. وذکریٰ للمؤمنین. دوسرا دعویٰ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو احکام تم پر نازل کیے گئے، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی. اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے معنی دوست. اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست، یہاں دوست مراد یہ نہیں ہے آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے دوست ہیں، یہ دوستی مراد نہیں ہے. اس سے مراد وہ کارسازی والی دوستی ہے. اس کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہوئے اس کی پیروی کرنا اور اس کی بات مان کر چلنا، وہ جو کہے اس کے حکم کے مطابق چلنا، نہ ایسے نہیں کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا جو شیاطین الانس ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں نا، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں. فرمایا ان کی پیروی بھی نہیں کرنی. اور شیاطین الجن، جنات میں سے بھی ہے نا، ان کی ایمان والے جنات میں سے بھی ہیں، جنات میں مسلمان ہیں نا، اور انسانوں کے اندر بھی کیا ہے؟ دونوں جنس ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. فرمایا ایمان والوں کی پیروی کرو، نہ کہ شیطانوں کی. شیطانوں کے پیچھے نہیں چلنا. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بہت تھوڑا تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم. یعنی یہ اللہ ایک قسم کی شکوہ ہے. ذرا آ کر پیچھے سے پڑھ کر لائے نا، صفدر صاحب
بھئی یار اتنا تو ہم نصیحت کرنا کر کر کے میں تو تھک گیا، لیکن سمجھ نہیں آتی تو سب کیوں نصیحت کرتے؟ یہ بھی ایک قسم کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں بھئی میں نے تمہارے سامنے قرآن اتار دیا ہے، مسئلہ حق واضح کر دیا ہے، اور اس کے باوجود تم میری بات چھوڑ کر شیاطین کی پیچھے چلتے ہو اور ان کی بات مانتے ہو، کس سے کہانیوں کے پیچھے چلتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اچھا چلو آؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، تم سے پہلے لوگ بھی ایسے گزرے ہیں جو نبیوں کی پیروی نہیں کرتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، تخویف دنیاوی ہے، دنیا کا ڈراوا ہے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں گزر گئی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پھر آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات سوئے ہوئے تھے، رات کو سوئے پڑے تھے، اچانک ہمارا عذاب آ گیا، او ہم قائلون، یا دن کے وقت دوپہر کے وقت جب قیلولہ کر رہے تھے، قائلون قیلولہ سے ہے، قیلولہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آرام کرنا ہے، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرتے ہیں نا، سونا، یہ سنت ہے، قیلولہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ او ہم قائلون، راتوں رات سوئے ہوئے، اچانک اللہ کا عذاب آ گیا، او ہم قائلون، یا دن کے وقت دوپہر کے وقت جب آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، فما کان دعواہم، پہلے تو بات نہیں مانتے تھے، نبی ان کو تبلیغ کرتے رہے، وعظ کرتے رہے، ایمان والے ان کو نصیحت کرتے رہے۔ صفدر صاحب